شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ پیارے دوستو، مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کے انتقال سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن ان کی موت کو لے کر ایک کے بعد ایک ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جنہیں سن کر انسان چونک کر رہ جاتا ہے، اور کوئی بھی ذی شعور بندہ آنکھ بند کر کے ایسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتا جب تک پورے حقائق اس کے سامنے پیش نہ کر دیے جائیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی حقائق بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عاصم جمیل کی موت سے چند لمحے قبل جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے اور جس کے بارے میں پولیس بھی بات کرتی نظر آ رہی ہے، اس ویڈیو ریکارڈنگ میں کیا چیز ریکارڈ ہوئی ہے وہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دراصل عاصم جمیل کا انتقال اپنے ہی گھر میں ہوا تھا، اس لیے اس واقعے کی CCTV فوٹیج موجود ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور سیکیورٹی کے پیش نظر نہ صرف ان کے پاس بہت زیادہ گارڈز ہیں بلکہ ان کے پورے گھر میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور انہی کیمروں میں ایک ایسی بات ریکارڈ ہوئی جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مرنے والوں کو مرنے سے کچھ دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ شاید انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب ان کا اس دنیا میں سفر اپنے اختتام پر ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جسے سننے والے چونک کر رہ جاتے ہیں، اور اس وقت لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ بندہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ لیکن اس بندے کے گزر جانے کے بعد لوگوں کو اس کی بات کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ دراصل وہ اپنی موت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ہوتا ہے اور مرنے والے کو یہ بات کس طرح پتہ چلتی ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ شاید اس کی چھٹی حص اسے یہ بات سمجھا دیتی ہے، یا پھر قدرت کا کوئی ایسا نظام ہے کہ انسان کو خود ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خیر، اب تک تو اس بات سے پردہ نہیں اٹھ سکا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ہم نے بہت دفعہ اپنے ارد گرد یہی سب کچھ دیکھا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مرنے والے نے مرنے سے 2-4 دن پہلے ہی کوئی ایسی خاص بات کی ہوتی ہے جو چونکا کر رکھ دیتی ہے۔ کہیں کسی اپنے سے بے پناہ محبت کا اظہار اور بچھڑنے کا خوف ہوتا ہے، تو کہیں کسی ادھوری خواہش کو پورا کرنے کی بات، اور جس میں کہیں نہ کہیں یہ پیغام پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب وہ شخص زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہنے والا ہے۔ عاصم جمیل کے معاملے میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہوئی۔ مرنے سے کچھ دن پہلے ہی وہ بار بار شدت سے اپنے رب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ویسے تو ان کی یہ خواہش بچپن سے ہی ان کے دل میں تھی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتے تھے، لیکن مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اس بات کا تذکرہ بہت زیادہ کرنے لگے تھے۔ جب بھی اپنے والد یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھتے تو یہی کہتے کہ میں جلد سے جلد اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں رکھا، اس لیے اصل زندگی تو میرے رب سے ملاقات ہے۔ یہ وہ بات تھی جو گھر والوں کو چونکا رہی تھی، کیونکہ اس بات میں شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان پر بس اللہ ہی کا ذکر ہوتا تھا، لیکن کوئی بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ اپنے آخری وقت کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے۔ کوئی بھی ماں باپ یا بہن بھائی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے گھر کا کوئی جوان فرد بڑی جوانی میں ہی انہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ اسی لیے عاصم جمیل کے گھر والوں نے بھی ان کی ایسی باتوں کو صرف ان کے خدا کے لیے محبت گردانا اور یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ اپنے آخری سفر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دراصل عاصم جمیل شروع سے ہی اللہ پاک سے ملاقات کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے، اور مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں خود یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی عاصم جمیل کے سامنے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کی کیفیات تبدیل ہو جاتی، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور کئی دفعہ عاصم جمیل بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ اللہ سے ایسی محبت بہت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، بہت قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور نبی کے ذکر پر پوری طرح اس ذکر میں کھو جاتی ہیں، اور عاصم جمیل کا شمار بھی کچھ ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ خدا سے محبت اور نبی کی سنت پر چلنے کا ہی تو نتیجہ تھا کہ عاصم جمیل نے ایک ایسے پاگل شخص کو سینے سے لگایا اور اپنا دوست بنایا جسے کوئی اپنے ساتھ کھڑا کرنا بھی پسند نہ کرتا ہوگا۔ ایک ایسا شخص جسے نہ ہی نجاست کا علم تھا، نہ ہی پاکی نہ پاکی کا۔ عاصم جمیل اسے بڑی محبت سے نہ صرف اپنی گاڑی میں بٹھاتے بلکہ اسے کھلاتے پلاتے اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عاصم جمیل کے گزر جانے کے باوجود آج بھی وہ پاگل انہیں تلاش کر رہا ہے۔ کہیں ان کی قبر پر تو کبھی ان کے گھر کے باہر رات دیر تک بیٹھا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عاصم جمیل کی موت نے اس پاگل سے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو، جسے پہلے ہی کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ پوری طرح اس دنیا سے غافل ہو چکا ہے اور صرف میاں میاں کی صدائیں لگانے لگا ہے۔ عاصم جمیل اتنے بڑے زمیندار کی اولاد ہونے کے باوجود بھی نہ ہی غرور و تکبر والے ہیں، نہ ہی ان کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی تھی۔ پہلے عاصم جمیل کی موت کا صدمہ ماں باپ نے جھیلا،
اور بدترین میڈیا ٹرائل کا عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں میڈیا ٹرائل انسان کی زندگی کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو لیموزین میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سوشل میڈیا پر جگہ جگہ ان کی تصاویر بہت زیادہ غلط پیغامات کے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی، اور یہ تک لکھا جا رہا تھا کہ سادگی کا درس دینے والا خود لیموزین میں گھومتا ہے، جبکہ وہ لیموزین نہ ہی مولانا صاحب کی تھی، نہ ہی وہ ایسی شاہانہ زندگی کا شوق رکھتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ گاڑی میزبانوں کی طرف سے مولانا صاحب کی استقبال کے لیے لائی گئی تھی، اور تب جا کر یہ میڈیا ٹرائل ختم ہوا تھا۔ اس میڈیا ٹرائل کے بعد اب مولانا صاحب اس نئے میڈیا ٹرائل کا شکار ہو رہے ہیں، جس میں ان کے بیٹے کی موت کو لے کر ان کے مولانا ہونے پر تک سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہیں دوسری طرف ان کے بیٹے کی موت کو لے کر ایسے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں جو در حقیقت جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ عاصم جمیل کو ہتھیاروں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ نے اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازم عمران سے پسٹل منگوائی تو اس نے لا کر آپ کے ہاتھ میں دے دی، اور عاصم جمیل اسے چیک کرنے لگے، لیکن جب ملازم نے انہیں اس طرح پسٹل گھماتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر اس نے اپنے مالک کو روکنے کی کوشش کی۔ عاصم جمیل کو بہت آسانی سے پسٹل اپنی انگلیوں میں گھمانا آتا تھا، وہ بہت زیادہ ماہر تیراک بھی تھے، ورزش میں بھی ان کا کوئی آسانی نہیں تھا، زندگی کے ہر میدان میں بہت آگے تھے۔ لیکن جب ملازم کو لگا کہ وہ بری طرح پسٹل اپنے ہاتھ میں گھما رہے ہیں تو وہ گھبرا کر انہیں روکنے لگا موت سے۔ عاصم جمیل نے کہا، تم موت سے ڈرتے ہو کیا؟ یہ تو بندے کو اللہ سے ملوانے کا ذریعہ ہے، دیکھو کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی یہ خالی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کو اپنے سینے کی طرف کر کے چلا دیا۔ اب جانے یہ کیا معاملہ تھا؟ اسی وقت پسٹل چل گئی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس سے زیادہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اور کچھ ریکارڈ نہیں ہوا۔ یہ وہ فوٹیج ہے جو کہ پولیس کو ملی ہے۔ یہ ایک حادثاتی موت ہے۔ نہ جانے کیوں کچھ لوگوں نے اس بات کو غلط رنگ دیا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، وہ زندگی سے تنگ آ چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ دوسروں کی نجی زندگی میں دخل اندازی کر کے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرنا۔ یہاں نہ زندوں کو بخشا جاتا ہے اور نہ ہی مردوں کو۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی نجی زندگی کے کیا معاملات تھے، نہ ہی اس معاملے پر عاصم جمیل نے کبھی کوئی بات کی ہے اور نہ ہی مولانا صاحب نے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے کچھ اینکرز اور جھوٹے صحافیوں نے ان کی طلاق کی خبر کو بھی منظر عام پر لا کر اہل خانہ کی بہت زیادہ دل آزاری کی ہے، اور طارق جمیل صاحب کے چاہنے والوں کو بھی صدمہ پہنچایا ہے۔ ان کی طلاق کا شاید ان کی اس ناگہانی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، لیکن جہاں تک سی سی ٹی وی فوٹیج کا معاملہ ہے تو پولیس کے بیان کے مطابق یہی بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے خود کو گولی ضرور ماری ہے، لیکن کیوں یہ تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان سہیل چودھری نے کہا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خود کو نقصان پہنچایا ہے۔ ڈی پی او نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے۔ آر پی او ملتان کے مطابق عاصم جمیل نفسیاتی مریض تھے اور کئی سال سے ادویات لے رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عاصم جمیل نے اپنے ملازم عمران سے وہ ہتھیار منگوایا تھا۔ مکمل حقائق یہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگ اپنی طرف سے اس واقعے کو نہ صرف بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں بلکہ موت سے چند لمحوں قبل کی کچھ ایسی ویڈیوز ڈال رہے ہیں جو نہ صرف جھوٹی ہیں بلکہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایسی کوئی فوٹیج پولیس کو حاصل نہیں ہوئی ہے کہ جس میں ان کے مرنے سے کچھ لمحے قبل کوئی انوکھا واقعہ پیش آیا ہو۔ البتہ کچھ عرصے سے وہ ضرور ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جن سے اب سمجھ آتی ہے کہ انہیں اپنی موت کا اندازہ ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے بھی کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور آپ کے ارد گرد بھی ایسے واقعات ضرور ہوئے ہوں گے کہ جس میں مرنے والے نے ایک دو دن پہلے ہی کوئی خاص بات کی ہو۔ اگر ایسی کوئی بات آپ نے بھی دیکھی ہے تو کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مولانا صاحب اور ان کے مرحوم بیٹے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔